मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब अपने बहुत भारी भरकम वफ्द के साथ जो है वो जापान पहुंची। दूसरी तरफ के जापान की साइड से जो लोग थे वहां पर एक शख्स खड़े हैं उनका वेलकम करने के लिए। मकरूज मुल्क है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक भारी भरकम फौज पहुंची हुई है। पीएमएलएन के लोग तो बहरहाल इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि ये जो तनकीद है ये असखुद जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो करा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 60 करोड़ का पड़ा है ये पूरा दौरा है कि मरियम नवाज साहिबा अगर चाहती वो एक छोटे वक्त के साथ भी जा सकती थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस स्पेस। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब अपने बहुत भारी भरकम वक्त के साथ जो है वो जापान पहुंची, जिसमें उनकी काबीना के कई लोग, कई अरकान मौजूद थे। और उस पूरे दौरे के ऊपर जो है बड़े सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। और लेकिन जो नॉन पीएमएलएन लोग हैं उसके ऊपर खासी तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है देखें, एक तो एक बड़ा भारी भरकम वफ्द जो है वो जापान पहुंचा है और वहां पर हम ये भी देख सकते थे कि जो दूसरी तरफ के जापान की साइड से जो लोग थे वहां पर एक शख्स खड़े हैं उनका वेलकम करने के लिए। जापान जैसा डेवलप्ड मुल्क शायद ही कोई और हो। टेक्नोलॉजी में तो कहते हैं कि जापान ऐसा मुल्क है जिसका कोई सानी नहीं है। यकीनन अगर जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई सालों बाद बहाल हुए हैं, अब बहुत कुछ है जो कि ये दोनों ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान जापान से बहुत सारे मामलों में मुस्तफीद हो सकता है। लेकिन जाहिर है देखें, जो डेवलप्ड ममालिक होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, उन लोगों के कोई कई तरक्की के राज भी होते हैं जो फिर हम जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक को अपने ऊपर लागू करने चाहिए। जैसे कि शायद ये भी उनके लिए एक बड़ी तरक्की का राज हो कि उनकी तरफ के वफ्द के तरफ से सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ है और वहीं पर पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है और एक गरीब मुल्क है, वहां पर उसके कंट्रास्ट में पाकिस्तान जैसे मुल्क एक मकरूज मुल्क है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक भारी भरकम फौज पहुंची हुई है अपना वक्त लेके। तो जाहिर है एक ऑप्टिक्स के लिहाज से ये चीज काफी मनफी है। और बहरहाल ये बहुत एक ऐसी चीज है कि एक हमें डेवलप्ड ममालिक से जो चंद चीजें सीखनी चाहिए, शायद ये भी चीज एक उन्हीं में से शुमार होती है कि वो किस तरह से अपने एक सादगी को वो अपने पब्लिक लाइफस्टाइल में वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और किस तरह से वो सिंपलिस्टिक एक अप्रोच के साथ चलते हैं और नेशन फर्स्ट जैसे कि कहा जाता है। क्योंकि जापान को जिस तरह से तबाह किया गया था वहां पर न्यूक्लियर हमलों के बाद, हिरोशिमा नागासाकी, और उसके बाद जिस तरह से जापान ने दोबारा अपने आप को अपने पांव पे खड़ा किया और रीबिल्ड किया, वो अपनी मिसाल आप है। शायद ही कोई दूसरा मुल्क है जो कि जापान को टक्कर दे सकता है इतने कम वक्त में दोबारा नेशन रीबिल्डिंग के हवाले से जब बात की जाती है। और कई लोग जो कि जापान गए हुए हैं वो वहां पर कई मुनफरिद बातें वहां के नेशन की बताते हैं, वहां के लोगों की, वहां के कौम की बताते हैं। कहते हैं कि वो आप वहां पर बिजी से बिजी सड़क पर या पार्क पर चले जाएं, आपको जमीन पे एक कचरा भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से वहां पर उस कौम की जो है वो एक नेशनल अपब्रिंगिंग हुई भी है और इतना एक हकीकतन जैसे कहते हैं अपने मुल्क से उनके जो मोहब्बत है उसका वो ये आलम है। तो बहरहाल एक दिलचस्प बात ये रही कि मरियम नवाज साहिबा के इस दौरे के ऊपर जब तनकीद की गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 60 करोड़ का पड़ा है ये पूरा दौरा, क्योंकि उसमें 5 स्टार होटल्स का इस्तेमाल था, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल था और बिल्कुल मतलब किसी चीज पर भी समझौता नहीं किया गया। और एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो मरियम नवाज साहिबा लेकर गई। इसके ऊपर भी उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो चाहती तो वो कमर्शियल फ्लाइट से भी जा सकती थी, लेकिन वो उन्होंने इंतखाब नहीं किया और एक भारी भरकम वो पूरा एक तैयारा जो है वो मरियम नवाज साहिबा के साथ गया। तो बहरहाल इसके ऊपर तनकीद हो रही है और बहुत दिलचस्प बात यह है कि तनकीद ज्यादातर कौन कर रहा है। मरियम नवाज साहिबा के इस दौरे के ऊपर चैनल 24, जी हाँ, ये मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है वो इस तनकीद के ऊपर खासा पेश नजर आया। जैसे कि जो ये दौरे के अखराजात हैं और शाह खर्चियां हैं, इनके ऊपर जो पहली रिपोर्ट शाया हुई, बिल्कुल चंद पहली रिपोर्ट्स में से जो एक थी, वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल सिटी 42, जो कि ये चैनल 24 का एक इसी नेटवर्क का पार्ट है, सिटी 42 न्यूज चैनल की तरफ से हुई। और अली रामे साहब, आप जाकर इनका जो एक्स हैंडल है वो चेक कर सकते हैं। अली रामे साहब ये इन्वेस्टिगेटिव तहकीकाती सहाफी हैं और चैनल 24 से काफी अरसे से वाबस्ता है। इनकी कई रिपोर्ट्स चलती हैं और बड़े मुसद्दका बुनियादों पर चैनल 24 में और इनके नेटवर्क पर चलती हैं। उन्होंने जो है वो ये वाली बात की और ये तनकीद की, जिसके ऊपर जो पीएमएलएन की तरफ से और खास तौर पे बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा के जो करीब लोग हैं उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया कि ये तनकीद तो हमारे ऊपर ऐसा लग रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब करवा रहे हैं। और जैसे ये जो सैफ अवान साहब हैं, इन्होंने ट्वीटें की, ये आपको पता है ये मरियम नवाज साहिबा के और खास तौर पर अजमा बुखारी साहिबा के ये खासे करीब माने जाते हैं
ان کے ساتھ اکثر جو ان کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ محسن نقوی صاحب اور ان کا چینل ہمارے خلاف سرگرم ہے. کچھ ٹائم بعد اگلے ہی روز ان کی ٹویٹ آئی کہ جی اگر محسن نقوی وزارت داخلہ کی جان چھوٹ جاتی ہے محسن نقوی سے تو پی سی بی کی بھی جان چھوٹ جائے گی. تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بھی خواہاں ہیں کہ کسی طرح سے محسن نقوی صاحب اس سسٹم میں سے ایگزٹ لے لیں, آؤٹ ہو جائیں. یہ جو امپریشن تھا پھر ہم نے اس کو ذرا ڈگ آؤٹ کیا, کیونکہ جو تاثر بنا ہوا تھا وہ یہ بنا ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی مریم نواز ورسز محسن نقوی ٹائپ سینیریو ہے. جو ہمیں مریم نواز صاحبہ کے قریبی لوگوں سے جو اطلاع ملی وہ یہی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ ان کا چینل جو ہے وہ ہمارے خلاف خبریں چلا رہا ہے, محسن نقوی صاحب کا چینل, اور یہ از خود نہیں ہو رہا, یہ اتفاق نہیں ہے. علی رامے صاحب کی مثال ہمیں دی گئی اور یہ مجھے سننے میں ملا, انہوں نے کہا کہ جی علی رامے جو ہیں آپ ان کو دیکھیں تو یہ ویسے بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کافی یہ ناقد ہیں ان کے, اور ان کے حوالے سے کئی ساری جو ہے وہ ان کی خبریں اور نیگیٹو چیزیں نکالتے رہتے ہیں, اور اس طرح سے وہ پی ایم ایل این والے امپریشن دے رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں علی رامے صاحب کی جو خبریں ہیں ان کو پی ٹی آئی کے بھی کئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو اسپریڈ کرتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ, مطلب انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایسا لگتا ہے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف ایک باقاعدہ کوئی مہم چلائی جا رہی ہے, اور بقول پی ایم ایل این کے لوگوں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی مسئلہ پرانا ہے اور یہ کوئی ایشو پہلے کا بھی ہے. کئی روز پہلے ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی صلح ہو گئی تھی اور کچھ ریکنسیلیشن ہوئی تھی. لیکن اب اس کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی سوشل میڈیا یا کی بورڈ واریئرز کی یہ افواہیں ہیں. باقاعدہ ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں پی ایم ایل این کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا لگ رہا ہے یہ محسن نقوی صاحب, اور یہ از خود نہیں ہو رہا کہ یہ چینل 24 ہمارے خلاف خبریں چلا رہے ہیں, یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ ان کی طرف سے ڈائریکشنز آ رہی ہیں. اور وہیں پر ظاہر ہے محسن نقوی صاحب آپ کو پتا ہے وہ ویسے بھی ذرا خاموش رہتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ بات نہیں, کچھ نہیں. لیکن جو پی ایم ایل این والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود تو چپ رہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے جتنی بھی گفتگو ہے وہ ان کا چینل کرتا ہے, یعنی کہ چینل 24 اور 24 نیٹ ورک وہ سارا یہ کرتا ہے. اور خاص طور پر علی رامے صاحب کا حوالہ دیا گیا کہ دیکھیں وہ تو جتنی خبریں چلاتے ہیں وہ ہمارے خلاف چلاتے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے چلاتے ہیں کہ یہ سارا ایک مسئلہ جو ہے وہ ان کا بنا ہوا ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ سے ان کا ایک باقاعدہ کلیش ہے. اچھا, اب یہ جو سارا ایک سینیریو ہے, دیکھیں ایک صحافی کا کام ہے خبریں دینا, اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر علی رامے صاحب نے کوئی خبریں ایسی دیں جو کہ مریم نواز کے خلاف تھیں تو یا تو وہ بولیں کہ وہ فیک نیوز ہے, لیکن اگر وہ خبریں سچ ہیں اور اگر وہ فیک نہیں ہے تو پھر تو آئی تھنک علی رامے صاحب اپنا کام ہی کر رہے ہیں کہ وہ ایک خبر دے رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک صحافی کو جو ہے وہ اس کا الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. وہیں دوسری طرف اس دورے کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے تو آئی تھنک یہ بھی بات ایک بڑی اہم ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر چاہتی تو وہ ایک چھوٹے وفد کے ساتھ بھی جا سکتی تھیں, وہ چاہتی تو ایک کمرشل ایئر کرافٹ میں بھی جا سکتی تھیں, جس سے آبویسلی جو اخراجات ہیں وہ اس ٹرپ کے کافی کم ہوتے. وہ گئی بھی وہ تھیں, وہ وایا تھائی لینڈ گئی ہیں, تھائی لینڈ میں بھی انہوں نے کچھ روز قیام کیا ہے, اور واپسی پہ جب وہ آئی ہیں تو وہ سنگاپور جو ہے غالباً وہ وہاں پر وہ رک کے ان کی واپسی جو ہے وہ بنی. تو یہ سنگاپور میں غالباً ان کی ابھی واپسی ہونی ہے, تو وہاں پر وہ قیام کر کے آئیں گی, یہ ہمیں بتایا گیا تھا پہلے. سو یو سی, مطلب ان کا چاہتی تو وہ اس دورے کو کافی ایک اسمارٹ وے میں, فائنینشلی میں کہہ رہی ہوں اسمارٹ وے میں کر سکتی تھی, لیکن بہرحال وہ چیز نظر نہیں آئی. تو آئی تھنک اتنی جو ایک تنقید ہے اس کو تو ایک کھلے دل سے گورنمنٹ آف پنجاب کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میں ایک اور آپ کو اس میں ایک اینگل دوں, نہ صرف علی رامے بلکہ جو پی ایم ایل این والے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ایڈوکیٹ میاں داؤد, وہ بھی آج کل ایک بہت کڑے ناقد بنے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ کے, بلکہ وہ تو ان کو بزدار اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اپنے ٹویٹوں میں. میں یہ بتاؤں کہ جب انٹرم گورنمنٹ تھی پنجاب میں محسن نقوی صاحب کی اور وہ وہاں وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت بھی جو یہ صاحب ہیں میاں داؤد صاحب, اس وقت میاں داؤد صاحب بھی جو ہیں ان کی باقاعدہ ان کے ساتھ کوئی مشیر تھے, ان کی باقاعدہ کوئی ان کے ساتھ کوئی گورنمنٹ پورٹ فولیو بھی تھا. تو یہ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ تنقید آ رہی ہے اور یہ جو میاں داؤد ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان کے کڑے سخت ترین ناقد ہیں, یہ باقاعدہ ہمارے پروگراموں میں آتے ہیں اور آپ یقین جانیں کہ بالکل آپ سمجھیں کہ صرف گالیاں نہیں دیتے یہ عمران خان صاحب کو, یہ اتنے سخت قسم کے یہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ناقد ہیں. اور بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں یہاں وفاقی پی ایم ایل این کے, ان کے بھی یہ اچھے دوست ہیں. یہ پی ایم ایل این والے جو انٹرسٹنگ میں آپ کو پہلو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب بھی جو تنقید کر رہے ہیں میاں داؤد صاحب, یہ بھی محسن نقوی صاحب کے کہنے پر یہ ہماری وزیر اعلیٰ پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ یہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ واقعتاً تنقید کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کہ وہ واقعتاً تنقید کرتے ہیں. انہوں نے بلکہ وہ تو بزدار اعلیٰ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جس کا یہ مقصد ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار سے بھی بدتر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے زیر انتظام سارا کچھ ہے، اور وہ ان سے بھی بدتر وزیر اعلیٰ ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے جو انہوں نے ان کو نام دیا ہے، یہ بڑا ایک دلچسپ سا. میاں داؤد صاحب اتنے بڑے ناقد عمران خان صاحب کے ہیں، لیکن اتنے ہی بڑے ناقد آج کل مریم نواز صاحبہ کے بھی بن گئے ہیں. اس کو بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ایک بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ ایک جو یہ میاں داؤد صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اس کے اوپر یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے رپلائی ان کو کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ کی زبان خراب ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ کئی سوشل میڈیا صارفین اس چیز کو پک کر رہے ہیں کہ ان کا جو لک ہے وہ بھی کافی مختلف ہے جاپان کے اس دورے میں. مطلب وہ ایک ویسٹرن لک میں نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے دیکھیں، ہم تو انکریج کریں گے اور ہمیں تو وہ لک اچھا لگا، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کو چاہیے کہ وہ اپنا یہی لک پھر پاکستان میں بھی کیری کریں. اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا جو بھی ایک لباس ہے وہ آپ اس کو جگہ سے آپ منسوب نہ کریں. وہ آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں. آپ اپنی اسکن میں کانفیڈنٹ رہیں، اور جو بھی آپ کا لباس ہے، پاکستان میں ہو، جاپان میں ہو، امریکہ میں ہو، اسی طرح سے آپ اس کو کیری کریں اور فخر سے کیری کریں. لیکن سوشل میڈیا کے کئی لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے آبزرو کیا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جو لباس ہے وہ جاپان جا کے، یا ان کا جو لک ہے وہ جاپان جا کے وہ ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ اس لک کو پازیٹیو سمجھتی ہوں، اور مجھے تو میں اس حد تک کہتی ہوں کہ شی مسٹ کیری دیٹ لک ان پاکستان آلسو. لیکن ہاں، جاپان کے حوالے سے یہ جو ان کا دورہ ہے، میں بالکل اس بات سے کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا ایک نیوٹرل شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ یہ جو دورہ ہے یہ یقیناً اس بڑے پیمانے پہ ہونے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے آپٹکس بھی جو ہے وہ یقیناً آپ کی خراب ہوتی ہیں. ہاں، اس کے گوئنگ فردر کیا یہ واقعی مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی کے درمیان کسی بہت بڑی دراڑ کی یہ علامت ہے جو یہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور 24 کی طرف سے اور میاں داؤد اور علی رامے اور یہ سارا کچھ. پی ایم ایل این کے لوگ تو بہرحال اس بات پہ بڑا کانفیڈنٹلی، میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، از خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی کوئی ہمیں شک ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ یہ جو تنقید ہے یہ از خود جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کرا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ پہ.